کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جو 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر اپنی 1000 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ جو میری طرف محبت اور شوق کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کروں گا، گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا، جن نیکیوں کی ترغیب دی گئی انہیں بجا لانے کی کوشش کروں گا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا یا صلو علی الحبیب کہا گیا تو جواب میں درود پاک پڑھوں گا. اذکر اللہ کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کروں گا. توبو الی اللہ پر استغفار کروں گا. جو بات مکمل طور پر سمجھ میں نہ آئی، کوئی مسئلہ شرعیہ بیان ہوا، کوئی ایسی دین سے متعلق بات بیان ہوئی جو میں سمجھنے سے قاصر رہا، تو جب تک اسے کسی اہل علم سے رابطہ کر کے اچھی طرح سے سمجھ نہ لوں تب تک آگے نہیں بڑھاؤں گا. مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت، اجتماع میں شرکت کرنے کی نیت انشاءاللہ عز و جل دل میں رکھیں گے تو جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا. کسی ایک نیک کام میں زیادہ ثواب کمانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے کہ آپ حسب حال جو نیت اس وقت کرنا ممکن ہو وہ نیتیں کرتے چلے جائیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار ثواب اور اس کی عنایتوں کو حاصل کرتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ نیتیں کرنے کی ترغیب دی ہے. ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہم کرتے ہیں کہ جن میں زیادہ نیتیں کرنا تو کجا ہماری اصلا نیت ہی نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کی بہت اہمیت ہے، ایک بنیادی شے ہے. بلکہ علماء کرام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی شے نیت ہے. مثال کے طور پر ہم پانی پیتے ہیں، ایک ہماری طبعی حاجت ہے، عادت ہے، پانی پیا ہم نے، اب بغیر کسی اچھی نیت کے پانی پیا تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر اسی عادت کے طور پر کیے جانے والے کام میں ہم کوئی اچھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ثواب ملے گا. اسی طرح جوتے پہنتے ہیں، عادتاً جوتے پہنتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر جوتا پہننے میں سنتوں کو ملحوظ رکھیں اور سنت پر عمل کی نیت کرتے چلے جائیں تو وہی کام جو کچھ دیر پہلے بطور عادت کر رہے تھے اب اس کو اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس پر ثواب ملے گا، عبادت کے اندر شمار ہوگا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. تقریباً محدثین کرام جب بھی حدیث کی کتاب کو شروع فرماتے ہیں
अहादीस को जमा करते हैं तो सबसे पहले इसी हदीस पाक को नकल फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात। गोया के इससे हमें यह सबक मिलता है कि जिस तरह हम दीगर काम करते हैं उसी तरह मुहद्दिसीन किराम जब हदीस पाक को जमा फरमाते, कुतुब को तहरीर करते, अहादीस के मजमूए को एक जगह पर जमा फरमाते, तो इब्तिदा में इस रिवायत को बयान करते। और हमारा हुस्न ज़न है कि वो अपनी तस्हीह नीयत के साथ इसको नकल फरमाते कि उनकी भी नीयत हदीस करीमा को जमा करने से, उम्मत की इस्लाह करने के हवाले से हो, और हमारे लिए इसमें रहनुमाई हो कि देखिए जो सबसे पहले हदीस बयान की गई वो नीयत से मुताल्लिक है। तो हर काम की इब्तिदा में नियत कर लेनी चाहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सवाब मिलेगा। वरना बहुत सारे काम जो सिर्फ नियत करने से हमारे लिए सवाब का बाइस हो सकते हैं, नियत के ना होने की वजह से हम उस सवाब से महरूम हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अच्छी अच्छी नियतें करने की तौफीक अता फरमाए। आइए सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। हस्ब मामूल आज के सिलसिले में भी हम आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। मुख्तलिफ मकामात से मौसूल होने वाली कॉल्स को हम अपने सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जिनकी ताबीर बयान करना मुमकिन हुआ ताबीर बयान की जाएगी, और जिनकी ताबीर बयान नहीं की जाएगी उसके बारे में भी आपको अर्ज कर दिया जाएगा। आइए पहली कॉल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या ख्वाब बयान किया गया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद गौसर सरदाराबाद से। हुजूर मेरे अब्बू को ना ख्वाब आया है कि वो पानी वाला नलका होता है ना, जो वो जैसे ऊपर नीचे किया करते हैं ना, तो एक सफर सा दरख्त निकलता जाता है, भाई यही बढ़ता जाता है। गौस भी आपका ख्वाब जो है वो अधूरा बेरब्त है, इसलिए इसकी ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी। अगले कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। मोहम्मद सलीम, मैं गुलशिया जी से बात कर रहा हूँ। ख्वाब देखा, ये 3 दिन हो गए 4 दिन। मैंने एक ख्वाब देखा, एक औरत है, वो मुझे गली में मैं चल रहा हूँ, मुझे इतने सारे तावीज उसके हाथ में मुझे दिखा रहे हो। जब मैंने ख्वाब सुबह हुआ तो मैंने मालूम किया ये औरत तो इस दुनिया से पर्दा कर चुकी है, तो इसका तावीज मुझे मालूम करना है। सलीम भाई, हो सकता है कि आप कुछ घबराहट का शिकार हों कि तावीज आपको दिखाए, तो बाज़ औक़ात मुर्दे के हाथ से तावीज देखना, उसका देना, बाज लोग घबराहट का शिकार हो जाते हैं और समझते हैं कि कोई बुराई आने वाली है, मुश्किल आने वाली है। तो पहली बात तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं, और एक लॉजिकली भी समझ में आने वाली बात है कि जो तावीज है वो अच्छाई की अलामत होता है, ना कि बुराई की अलामत। कि तावीज देना, तावीज पहनना, तावीज के जरिए इलाज करना, ये सब मुफीद अशिया हुआ करते हैं। तो तावीज को ख्वाब में देखकर लोग परेशान हो जाते हैं कि कोई हम पर जादू करवाना चाहता है, किसी ने हम पे जादू कर दिया, वगैरह वगैरह। तो ये वैसे ही गलत सोचे हैं, और वैसे भी तावीज तो अच्छाई की, भलाई की अलामत है, ना कि बुराई की अलामत। अलबत्ता कुछ गलत किस्म के भी लोग काम किया करते हैं, लेकिन गालिब यही है कि तावीजात जो है वो अच्छे मकसद ही के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो गलत करते हैं वो गलत करते हैं। तावीज की जो शराइत हैं कि उसके अंदर किस तरह के तहरीर होनी चाहिए, किस तरह का वजीफा होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरसहा बरस से, तारीख से, इब्तिदा ही से मुसलमानों में ये राइज है, और बुजुर्गान दीन उलमाए किराम तावीज़ात देते रहे, इस्तेमाल भी करते रहे, और इसके मुकम्मल जो है किताबों के अंदर तफसील मौजूद है। तो इससे आपको कोई घबराने की हाजत नहीं है। आपने जिस औरत को तावीज देखते हुए देखा, आपने फरमाया कि उसका इंतकाल हो चुका है हकीकत में, तो उसके लिए इसाले सवाब कर दीजिए, अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत फरमाए और आपके लिए भी खैर का सामान फरमाए, और इसमें कोई ऐसी घबराने की या परेशान होने की बात नहीं। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब ख्वाब में ये देखे जैसे बहुत सारे कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं, एक गली से जाता हूँ फिर अगली गली से भी यही हाल है, और काफी अरसे से ये ख्वाब नजर आ रहे हैं। मुतलकन कुत्ते का देखना ये कमजोर दुश्मन की अलामत होती है, लेकिन आपने जो ख्वाब बयान किया उसके अंदर फकत आपने देखा, उन्होंने कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ, तो इसमें भी कोई डर या खौफ की बात नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में आफियत की, खैर की दुआ कीजिए, कुछ सदका खैरात कर दीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर ही खैर होगी। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
محمد اقبال اتاری، مدینہ تو لولیا ملتان شریف۔ اکثر اوقات مجھے سوتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، تو اس کے بارے میں پلیز آپ رہنمائی فرما دیں۔ اقبال بھائی، مطلقاً ہوا میں اڑنا یہ سفر کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سفر درپیش ہو، آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ رات کے کس حصے میں آپ نے خواب دیکھا۔ اگر یہ آپ بیان کرتے تو تعبیر کے ساتھ آپ کو یہ بھی بیان کر دیا جاتا کہ آپ کے خواب کی تعبیر جلد یا بدیر ظاہر ہوگی۔ البتہ سفر کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت والے سفر کی دعا کیجیے۔ اگر آپ کسی سفر کا ارادہ رکھتے تھے تو اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سفر آپ کو درپیش ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرا نام ہے انوار الحق، گلشن جامی ماڈل کالونی کراچی سے۔ خواب آیا تھا کچھ دن پہلے کہ رات کو نا سانپ نظر آیا ہے، تو پھر میں نے اس کو مارنے کی کوشش کی ہے گھر میں، لیکن وہ بھاگ گیا ہے، مرا نہیں۔ بیوی کو خواب آیا تھا کہ خواب میں نا مکہ مدینہ گئی ہوئی ہے، ادھر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر نا سورت مریم پڑھنے کا نا حکم ہوا۔ ادھر کسی نے کہا کہ ادھر سورت بیٹھ کر سورت مریم پڑھے تحتیم میں، اس کی تعبیر کا ہے۔ انوار الحق بھائی، ایک تو آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذ حاصل کر لیجئے۔ گلشن جامی سے آپ نے کال کی، ماڈل کالونی باب المدینہ ملیر کا قریب کا علاقہ ہے، وہاں معلومات کر لیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کا بستہ ضرور لگتا ہوگا، وہاں سے تعویذات حاصل کر لیجئے۔ اور آپ نے اپنے بچوں کی امی کا جو خواب بیان کیا، مکہ شریف کے اندر اپنے آپ کو دیکھا، بابرکت خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نفع اور خیر بھلائی ملنے کی دلیل ہے۔ سورہ مریم کا حکم ہوا تو تلاوت کا حکم ہوا، اچھی علامت ہے۔ حقیقت میں تلاوت کر بھی لیں، اپنے بچوں کی امی سے آپ کہہ دیں انشاءاللہ عز و جل سورہ مریم کی تلاوت کریں گی، ثواب بھی ملے گا، اور اس کی تفسیر ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل احکامات بھی اس کے سیکھنے کو اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ جب بھی قرآن مجید پڑھیں، اردو تراجم میں سب سے بہترین ترجمہ جسے علماء کرام نے سب پر فائق قرار دیا ہے، سب سے اعلیٰ اور بہترین ترجمہ جو قرار دیا گیا ہے، وہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان شریف ہے۔ یہ ترجمہ پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ہی تفسیر خزائن العرفان شریف، نور العرفان شریف، یہ دو مختصر تفاسیر ہیں جو کہ کنز الایمان کے حاشیے پر موجود ہوتی ہیں۔ اب ان میں سے کسی بھی تفسیر کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ فقط ترجمے سے احکامات ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، تفسیر پڑھیں گے شان نزول دیکھنے کو سننے کو ملے گا۔ اسی طرح شان نزول کے ساتھ ساتھ اس آیت کے جو محمل ہیں، اس آیت سے کیا مراد ہے، اس آیت کا جو ہے وہ کہاں پر اطلاق ہوتا ہے، اس سے کیا کیا احکامات ثابت ہوتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے کیا رہنمائی ہے، اس میں ترغیب ہے ترہیب ہے، فقط ایک واقعے کا بیان ہے، کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو تفسیر پڑھنے سے معلوم ہوں گی۔ تو نیت کر لیجئے، گھر والوں کو بھی پڑھائیے، خود بھی پڑھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ مدنی انعامات میں سے مدنی انعام بھی ہے کہ روزانہ کم از کم قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات ان کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے اور تفسیر خزائن العرفان شریف سے، یہ پڑھنے کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن کی محبت نصیب ہوگی، قرآن کی برکت نصیب ہوگی، اور قرآن مجید پڑھنے سے جو برکات حاصل ہوں گی وہ آپ کے دین اور دنیا دونوں کے لیے رہنمائی اور برکت کا باعث ہوگی۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حافظ محمد بوٹا، ضلع گجرات، تحصیل میٹھیاں۔ سر خواب میں دیکھا ہے کہ ہیرا مجھے ملا ہے اور مل کے پھر گم ہو گیا ہے، جی بس یہی ہے۔ ہیرا ملا ہے اور مل کر گم ہو گیا ہے۔ اپنے دین و دنیا کے معاملات کی نگہداشت فرمائیے۔ دنیاوی معاملات کی نگہداشت تو عموماً ہم کیا ہی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ اس میں رجحان پایا جاتا ہے، اور شاید یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کی ترغیب دینے کی بھی حاجت نہیں ہوتی، کہ ہر شخص اپنے دنیاوی معاملات کو سنوارنے میں، دنیاوی ترقی میں، دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے بہت زیادہ راغب نظر آتا ہے، کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ البتہ دینی معاملات کے اندر کوتاہی زیادہ دیکھی جاتی ہے، زیادہ پائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ نے جو اپنا علاقہ بیان کیا ہے، الحمدللہ پنجاب کا علاقہ ہے،
وہاں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، آپ وہاں پر شرکت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں سے بہت کچھ لوٹنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو ہر قسم کے دینی اور دنیاوی نقصانات سے محفوظ رکھے، بالخصوص دینی نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ کرنا بھی دینی اعتبار سے نقصان ہے، اسی طرح نیکی کا چھوٹ جانا یہ بھی نقصان ہے، اور کسی دنیاوی ہیرے کے ضائع ہونے سے کہیں زیادہ کسی نیکی سے محروم رہ جانا یہ نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مشکور اختاری، میر پور کشمیر۔ میرا خواب یہ ہے، کچھ 2 ماہ پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میری والدہ میرے پاس لیٹے ہیں اور ان پہ نزا کا عالم طاری ہے، اور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ان کی جوانا رو پر۔ آپ نے اپنی والدہ کے انتقال کا منظر اپنے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں والدہ کی دراز عمر بالخیر کے لیے دعا کیجیے۔ ضروری نہیں کہ اس میں کوئی موت ہی کی طرف اشارہ ہو، آپ عافیت کی، خیر کی، بھلائی کی دعا کیجیے۔ جب بھی دعا کریں دراز عمر کی، اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھلائی کے ساتھ طویل عمر کی دعا کرنی چاہیے، ورنہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مشاہدہ ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت لمبی عمر پاتے ہیں، لیکن عمر کا ایک ایسا حصہ آتا ہے، ایسے حالات واقعات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خود زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور طویل عمر ہونا اگر نیکیوں کے ساتھ ہو تو یہ بہت بہتر ہے، اس کی پذیرائی ہے، یہ پسندیدہ ہے، لیکن درازی عمر تو مل جائے لیکن گناہوں سے چھٹکارا نہ ملے تو یہ سراسر نقصان دہ ہے۔ ایسی زندگی کا کیا کرنا کہ جس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہوں۔ گناہ گار جب گناہوں کے اندر رہتا ہے تو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتے رہیں، اپنے حق میں، اپنی والدہ کے حق میں ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے، غیر کی محتاجی سے محفوظ رکھے، اور ایمان کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عمران اتاری، سردار آباد۔ میرا خواب ہے کہ میں نے 2 ہاتھی دیکھے اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر چلتا ہوں، پھر اور وہ میرے پیچھے بھاگتے ہیں تھوڑے غصے سے، پھر میں کسی کے گھر جا کے نا گھس جاتا ہوں، تو میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ باہر ہی رہتے ہیں بہت غصے سے، پھر تھوڑی دیر بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ پلیز اس کی تعبیر بتا دیں۔ عمران بھائی، آپ اپنے قانونی معاملات پر نظر ثانی فرمائیں، جو معاملات آپ کے قانون سے متعلق ہیں، ملکی قوانین سے متعلق ہیں، ان میں اگر آپ کمی پاتے ہیں تو انہیں پورا کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ اب قانونی معاملہ تقریباً ہر شخص ہی کو درپیش ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی گورنمنٹ کے کسی ادارے میں کام کرتا ہو جب بھی اس کو گورنمنٹ کے کسی قانون سے واسطہ پڑے گا۔ ایک عام شخص ہے، مثال کے طور پر جب شناختی کارڈ بنانے کی عمر ہو جائے تو شناختی کارڈ بنانا قانونی طور پر ضروری ہو جاتا ہے، اگر نہیں بنایا تو آپ نے قانون پر عمل کرنے میں کوتاہی کی۔ آپ ڈرائیور ہیں، کار چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بس چلاتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی سواری آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو چلانے کا اجازت نامہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، قانونی معاملہ ہو گیا۔ آپ گھر کے اندر میٹر لگاتے ہیں، گیس کا لگاتے ہیں، بجلی کا لگاتے ہیں، اس کے جو بھی معاملات ہیں قانونی، اس کے جو بھی کاروائیاں ہیں وہ پوری ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہر شخص جو کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار کی اپنی کچھ شرائط ہوتی ہیں قانوناً۔ اسی طرح آپ کسی اور محکمے سے متعلق ہیں تو یہ میں نے آپ کو چند مثالیں دی کہ ہر شخص تقریباً وہ کسی نہ کسی قانونی معاملے کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو بالخصوص عمران بھائی آپ غور کیجئے، اگر آپ کے کسی بھی قانونی طور پر معاملے کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے جو کہ خلاف شریعت نہیں،
ملک کا ہر وہ قانون کہ جو خلاف شریعت نہ ہو اس پر عمل کرنا شرعن بھی لازم ہوتا ہے، تو آپ اس کو پورا کیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ آپ کے خواب کی تعبیر تھی، اس پر آپ غور کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری پائیں گے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد عثمان اتاری، میں شو مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ میرا ایک دوست ہے، وہ رات میں سوتا ہے تو آدھی رات میں اس کو ایک خواب آتا ہے کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ہی بول رہا ہوتا ہے یا کو سر مدد، مگر وہ بول نہیں پاتا ہے۔ 2-3 دن رات ہو گئی آپ اس کو یہ خواب آتا رہتا ہے نا، 15 سے 20 منٹ یہ خواب رہتا ہے، اس کے بعد وہ یہ آنکھ کھل جاتی ہے تو بولتا ہے مجھے کیا ہوتا ہے، اس لیے خواب کی تعبیر معلوم۔ عثمان بھائی اپنے دوست کو آپ وظیفہ بتا دیجئے، مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 228 پر یہ وظیفہ لکھا ہے، اس طرح کے خوابوں سے حفاظت کے لیے سونے سے قبل 21 بار یا متکبر پڑھ کے سوئے آپ کے دوست، اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح کے خواب تو کہ آپ نے بیان کیا کہ آدھی رات کے وقت ان کو عموماً اس طرح کے خواب آتے ہیں، تو یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ چند اور اعمال بھی ہیں، باوضو سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، پیٹ کے بل سونا، الٹی کروٹ سونا یہ بھی درست نہیں ہوتا، اور برے خوابوں کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ سیدھی کروٹ سوئیں، سنت بھی یہی ہے، اسی طرح وضو کر کے سوئیں، نماز پنجگانہ کی پابندی اختیار کریں، اور فوراً کھا کر نہ سوئیں، یہ طبی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ اور رات کو جو خواب نظر آتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے پیٹ بھرا ہوا ہو، بہت زیادہ کھایا ہے، اب بغیر چہل قدمی کے بغیر وقفے کے آپ سونے کے لیے چلے گئے، تو جو بخارات اٹھتے ہیں وہ خواب پر اثر انگیز ہوتے ہیں، اور اس طرح کے بے ربط ڈراؤنے مختلف قسم کے خواب جو ہے وہ نظر آیا کرتے ہیں۔ تو ان اعمال پر بھی غور کریں، عملی طور پر ان چیزوں میں احتیاط کریں، اور جو وظیفہ عرض کیا وہ بھی اپنے دوست کو ارشاد فرما دیں، انشاءاللہ عز و جل چھٹکارا مل جائے گا۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ محمد آصف، میں عزیز آباد۔ میرا خواب یہ ہے، میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں دیوالوں میں میرے شہد لگا ہوا، شہد گر رہا ہے، میں برتن لگاتا ہوں تو بھر جاتا ہے وہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے آپ کا، شہد دیکھی آپ نے، برتن اس سے آپ کے بھر جاتے ہیں، تو یہ خوشحالی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ بہت پیارا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیجیے، اور جو نعمت نصیب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں شریعت کے مطابق اسے استعمال کیجیے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ فقیر دلبر علی نقش بندی ماچکے سے، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا والد صاحب آتا ہے، مجھے کہتا ہے یار قبر میں بڑی تکلیف ہے مجھے، تو میں کہتا ہوں بھائی کیا کر سکتا ہوں میں، پھر جو ہے نا نیند ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ دلبر علی اندرون سندھ کے اپنے علاقے سے کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے وضاحت میں یہ بیان کیا تھا کہ حقیقتاً آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور خواب میں آ کر انہوں نے اپنی تکلیف کا بیان کیا۔ خواب میں تو بس میں نہیں ہوتا، بندہ کہہ دیتا ہے جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن جیتے جاگتے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ کو کرنا چاہیے، اور آپ پر آپ کے والد صاحب کا یہ حق ہے کہ آپ ان کے لیے وہ کریں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو مطلقاً ایصال ثواب کریں، کوئی بھی نیک کام کر کے اس کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید پڑھیں اس کا ثواب ایصال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، خیرات کریں، اور یوں عرض کریں کہ یا اللہ عز و جل یہ ثواب میرے والد کو پہنچا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب، والد صاحب کے لیے بکثرت دعائے مغفرت کریں، آسانی کے لیے دعا کریں، بالخصوص درود پاک کی کثرت کر کے اس کا ثواب ایصال کریں۔ دوسرا چند چیزیں ہیں جن کو آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر لیں۔ نمبر 1، اگر آپ کے والد صاحب پر کسی کا حق تھا اور ادا کیے بغیر ان کا وصال ہو گیا اور آپ کے علم میں ہے تو اس حق کو ادا کیجیے۔ کوئی قرض تھا، کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ تھا، تو فوراً جا کر اس شخص سے آپ صاحب معاملہ سے رابطہ کریں اور
وہ قرضہ تھا تو اسے ادا کر دیجیے. اگر آپ بھی اس کی سکت نہیں رکھتے اور کوئی اور بھی ایسا نہیں ہے دوست و احباب میں سے جو اس کو ادا کرے تو ان سے آپ معافی کی گزارش کر سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو معاف کر دیں، یا ان سے مہلت لے لیں کہ میں اتنے عرصے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو قرض تھا وہ میں ادا کر دوں گا. اسی طرح سے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کریں. یہ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، فقہاء کرام نے ہمیں بیان کیا ہے. یہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کو کرنا چاہیے. اگرچہ اپنے کسی فوت شدہ کو خواب میں دیکھیں نہ دیکھیں، اس کی اچھی یا بری حالت کے بارے میں آپ کو علم نہیں، نہ ہی کوئی آپ نے اشارہ پایا، لیکن یہ عمل بہت ضروری کر لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ کے فوت شدہ کو بہت زیادہ ہوگا. اب فدیہ کیسے ادا کریں، اس کا طریقہ تفصیل ہے اس کے اندر. اس کا مکمل طریقہ، حساب لگانے کا طریقہ، ایک نماز کا کتنا فدیہ ہوگا، ایک روزے کا کتنا فدیہ ہوگا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تصنیف ہے نماز کے احکام. 12 رسالے ہیں اس کے اندر. قضا نمازوں سے متعلق جو اس کے اندر رسالہ ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ مل جائے گا. کتنی رقم بنتی ہے وہ اس کے اندر اس کی پوری تفصیل آپ پا لیں گے، اور کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کس کو دیا جائے گا، اس کی وضاحت بھی اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی. یہ تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت مفید ہے یہ مدنی پھول. اور ایک بہت پیاری بات یہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، آپ کی ترغیب کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مثال ہے کسی کا فدیہ بنا 1 لاکھ روپیہ، کیونکہ فدیے میں مال دیا جاتا ہے، رقم دی جاتی ہے. اب جو ادا کرنا چاہتا ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، اب وہ اتنی رقم دینے کی سکت ہی نہیں رکھتا. اب کم رقم سے زیادہ نمازوں کا اور زیادہ روزوں کا فدیہ کس طرح سے ادا کیا جائے اس کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اور اتنا آسان اور اتنا بہترین طریقہ ہے کہ تھوڑی سی رقم سے بھی کسی کی بہت زیادہ نمازوں اور بہت زیادہ روزوں کا بھی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. دیکھیے دنیا سے جانے والا تو چلا گیا، اب نہ وہ توبہ کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی نیک عمل کر سکتا ہے، نہ قبر میں جانے کے بعد وہ اپنی نمازوں کو جو قضا ہو گئی تھی ادا کر سکتا ہے، نہ ہی روزہ رکھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ تو چلا گیا. اب جو باقی رہ جانے والے مسلمان ہیں، جو اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، احباب ہیں، وہ اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرے دلبر علی اسلامی بھائی، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے والد صاحب کے لیے. یہ میں نے آپ کو عرض کیا، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے والد صاحب کو راحت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے آسانی فرمائے. اور مدنی قافلے میں سفر کر لیں تو پھر کیا ہی بات ہے. بہت کم وقت میں بہت زیادہ نیکیاں اور ان کے ایصال ثواب کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ضرور کرنا چاہیے، آپ کو تو کر ہی لینا چاہیے. اپنے علاقے کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہو جائیں، سامان ساتھ لے کر جائیں، اور اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ کم از کم 3 دن کے لیے، جتنا زیادہ کریں گے اتنا انشاءاللہ آپ کے والد صاحب کے لیے زیادہ مفید ہوگا، زیادہ راحت کا باعث ہوگا. 12 دن کے لیے سفر کریں، 30 دن کے لیے کریں، 12 ماہ کے لیے کریں، ورنہ کم از کم 3 دن کی تو نیت ہاتھوں ہاتھ فرما لیں. تو اجتماع میں شرکت کریں اور اس کے بعد قافلے میں سفر کریں، رائے خدا عز و جل میں سفر کر کے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل ضرور فائدہ حاصل ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام سلطان محمود اطاری، ضلع شیخ پورہ سے. خواب سر میرا یہ ہے، بہت زیادہ کبھی پانی میں نہا رہا ہوتا ہوں، میرا 4-5 دن ہوئے ہیں روٹین وائز جو ہے نا یہ خواب پانی کا آ رہا مجھے، تو میں اس کی تمیز جاننا چاہتا تھا. آپ کی خواب میں کچھ وضاحت نہیں ہے جو کہ درکار ہے ضروری. مطلقاً آپ نے نہاتے ہوئے اپنے آپ کو بیان کیا، نہاتے ہوئے آسانی محسوس کرنا، تیرنا، تیرتے ہوئے نکل جانا، یا دشواری میں مبتلا ہونا، ڈوب جانا، غوطے کھانا. پانی کس طرح کا ہے جس میں آپ نے نہاتے ہوئے دیکھا؟ حوض میں نہانا اس کی الگ تعبیر، سمندر کی الگ تعبیر، بارش کے پانی میں نہانا اس کی الگ تعبیر. تو اگر آپ کو یاد ہو جو وضاحتیں میں نے آپ سے عرض کی تو آئندہ سلسلے میں کال کر لیجیے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد نعیم اتاری شیخپورہ. میرے بچوں کی امی کو خواب آیا 2 بچے اور ہم کعبہ شریف میں مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, خانہ کعبہ شریف کا دیدار کر رہے ہیں کی تعبیر ارشاد. ماشاء اللہ, بہت پیارا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سفر مدینہ نصیب فرمائے, حج بیت اللہ کی سعادت مرحمت فرمائے, قرض سے خلاصی, مال میں زیادتی, بیماری سے شفا اور گھبراہٹ سے چھٹکارا ملنے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس خواب کو مبارک فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک. صحیح میرا خواب سے خواب میرا ہے کہ میں رات کا ٹائم تھا, سویا ہوا تھا, تو خواب آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو کتے مجھے دو پڑے ہیں, پھر کتے بھاگ گئے ہیں, میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں, کتے آگے آگے, پھر میری آنکھ کھل گئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجئے. اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ سے تعویذ حاصل کر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مدنی ماحول کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, علم دین حاصل کرتے رہیے, اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے. جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.